السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل خرابی ہے، لکل ہر ایک کے لیے، ہمزۃ طعنہ دینے والے کے لیے، لمزۃ اور غیبت کرنے والے کے لیے۔ پورے قرآن پاک میں 2 صورتیں ہیں جو ویل سے شروع ہوتی ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل سے شروع ہوئی ہیں۔ ایک صورت ہمزہ ہے اور ایک صورت مطففین ہے۔ سورۃ ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورۃ مطففین ویل للمطففین۔ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ ایک سورۃ ہمزہ یہی صورت ہے اور دوسری مطففین ہے۔ سورۃ مطففین میں اموال الناس کا تذکرہ ہے اور سورۃ ہمزہ میں انسان کی عزت و آبرو کا تذکرہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں 2 چیزیں بندوں کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، ایک تو بندوں کے مال اور دوسرے بندے کی عزت و آبرو۔ بلا وجہ کسی مسلمان کا مال کھانا جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور دوسری مومن کی عزت و آبرو اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، زنا کرے، استغفر اللہ۔ ایک ہوتا ہے سود، ربا، اسے ربا کہتے ہیں عربی میں، اور ایک ہوتا ہے ارباب الربا، یعنی تمام سودوں سے بڑا سود، سب سے بڑا سود ارباب الربا، یعنی کسی مسلمان کی عزت اچھالنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمزۃ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ویل یہ جہنم کی ایک وادی ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اب کیا کہا گیا؟ ہر ایک کے لیے، کون سا ہر ایک؟ ہمزۃ جو کہ طعنہ دینے والے، لمزۃ جو کہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اب جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، 3 باتیں ہوں گی، اس کے لیے ویل ہے، جہنم کی ویل ہے، یعنی وہ جہنم کی وادی میں جائے گا۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی بات ہمزہ، ہمزہ یعنی لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو اچھالنا، ہمزہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے کسی کی عزت کو اچھالنا، اور لمزہ کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی عزت کو اچھالنا۔ تو پہلی بات ہمزہ، دوسری صفت یعنی دوسری بات لمزہ، اور تیسری بات الذی جمع مالا وعددہ، یعنی مال جو کہ حلال یا حرام طریقے سے جمع کرنا، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کو گن گن کر رکھتا رہتا ہے، دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، دن رات جمع کر رہا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو ویل جہنم کی وادی میں یہ 3 شخصوں کو ڈالا جائے گا۔ اچھا، ہمزہ اور لمزہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمزہ لمزہ بعض کے نزدیک تو ہم معنی ہے، بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد طعنہ دینے والا ہے، یعنی ہمزہ سے مراد طعنہ دینے والا، اور لمزہ سے مراد غیبت کرنے والا ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ سامنے برا بھلا کہنا یہ ہمزہ ہے، اور پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنا یہ لمزہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ہمزہ آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے، کسی کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، تو یہ ہمزہ ہے۔ اور زبان سے اشارے کرنا، زبان سے بولنا، زبان سے برائی کرنا، تو یہ لمزہ ہے۔ ہمزۃ لمزہ، ہمزہ یعنی تہمت لگانا، کسی کی بے عزتی کرنا،
لمزۃ پیٹھ پیچھے کسی کے غیبت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت وہ ہوتی ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے یہی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی، اس میں وہ بات نہیں ہے، پھر تو وہ تہمت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے اور سینوں کو ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے ہیں، چھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کر کے گوشت کھایا کرتے تھے، استغفر اللہ، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے بچا لے گا۔ عزت کا دفاع کرنا کس طرح؟ مثلاً کہیں غیبت ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں کوئی غیبت کر رہا ہے کہ اس میں یہ بھی برائی ہے، یہ ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، یا ایسے کرتی ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں اس میں یہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی اس کی اچھائی بھی کریں، اس کی آپ اچھی باتیں یاد کروا دیں، یہ نہیں کہ دو چار اور اسے لگا دی کہ ہاں اس میں تو یہ برائی بھی ہے، وہ ایسی بھی ہے، نہیں، بلکہ اس کی عزت کا دفاع کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے بچا لے گا، سبحان اللہ۔ تو ویل ہلاکت ہے لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ان دونوں شخصوں کے لیے۔ اور پھر تیسرا کون سا ہے؟ تیسری جس میں یہ بات پائی جاتی ہے الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ مال کو حلال یا حرام طریقے سے جمع ہی کرتا جا رہا ہے۔ مال کو جمع کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ گناہ تب ہو جاتا ہے جب ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں دیتے۔ تو دن رات دنیا کمانے میں وہ لگا رہتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں دے، تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کے مال میں برکت عطا کر دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں نہ دے، تیرے راستے میں خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، استغفر اللہ۔ تو یہ 3 شخص ہیں، اسی کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یحسبو، وہ گمان کرتا ہے انا بشک مالہ، کہ اس کا مال اخلدہ، وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اب جو دن رات مال کو جمع کر کے رکھتا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی اس کے پاس مال و دولت ہوگی، اگر اس کو بیماری آ بھی گئی تو یہ اپنے علاج کروا لے گا، یعنی اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یعنی ہمیشہ میں زندہ ہی رہوں گا، ہمیشہ میں ٹھیک رہوں گا، کہ یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا، اسے مرنے نہیں دے گا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ، البتہ اس کو ڈال دیا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، حطمہ لَيُنبَذَنَّ، بزنہ کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو حقیر سمجھ کے پھینک دینا، یعنی اس طرح اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ تو کہتے ہیں کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، کلا، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو، بلکہ ایسے بخیل شخص کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ اور پھر فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ حطمہ کیا ہے، وما ادراک، اور تم کیا جانو ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے، یعنی تم جان ہی نہیں سکتے وہ کتنی خوفناک چیز ہے۔ حطمہ یہ جہنم کا نام ہے، توڑ پھوڑ دینے والی، چکنا چور کر دینے والی، یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہے کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، استغفر اللہ۔ آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ آگے فرمایا نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، موقدہ، سلگائی ہوئی۔ دیکھیں جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تو اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کہیں
کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تو بڑی عظمت والی اللہ کی کتاب ہے وہ، یعنی قرآن پاک۔ اور اگر کہا جائے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو وہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کا گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ آپ کہیں کہ رسول اللہ، تو ان اللہ کا رسول، تو ان سب چیزوں میں اللہ نے یعنی عظمت رکھی ہے، ان سب چیزوں کی عظمت ہے نا۔ اسی طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی کو نہ چھیڑنا، تو یہ بھی آگے آ رہا ہے، آپ پڑھیں گے۔ اور یہاں کہا گیا نار اللہ یعنی اللہ کی آگ، نار اللہ یعنی اللہ کی آگ، تو وہ کتنی بڑی آگ ہوگی۔ تو جس آگ کو اللہ سلگائے تو اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ کسی جگہ کہیں آگ لگ جائے تو لوگ اس کو بجھا دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ آگ مخلوق کی لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور مخلوق کی جلائی ہوئی آگ کو مخلوق کے آلے بجھا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری جلائی ہوئی آگ ہے، میری بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس آگ کو میں جلاؤں بھڑکاؤں اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ صحابہ کرام قرآن پاک کو سن کر کیوں زاروں کو تار رویا کرتے تھے، کیوں روتے تھے؟ کیونکہ وہ اس قرآن پاک کو گہرائی سے سمجھتے تھے، اس گہرائی سے سمجھتے تھے جس گہرائی سے اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے وہ قرآن پاک کو سن کر زاروں کو تار رویا کرتے تھے۔ آگے فرمایا التی، وہ جو تتالی چڑھ جاتی ہے، علی الافئدہ، دلوں تک چڑھ جاتی ہے، یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ دلوں تک چڑھ جائے گی، دلوں تک پہنچے گی، دل تک کو جلا دے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ آپ دیکھیں اگر کسی انسان کو آگ لگتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ دل تک پہنچنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس کے باوجود بھی انسان کو موت نہیں آئے گی۔ دل کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ دل ہی کی تو خرابی تھی، دل میں ہی تو مال کی محبت تھی، اسی وجہ سے کہا کہ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، لیکن پھر بھی انسان کو موت نہیں آئے گی۔ انہا، بے شک وہ، علیہم، ان پر، مؤصدۃ، بند کر دی گئی ہے۔ تو اس آگ میں حطمہ میں 3 قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا، ایک ہمازہ، لومازہ، اور تیسرا مال کو جمع کرنے والا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یعنی جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے پھر، تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے۔ انہیں لوہے کی زنجیروں کے ساتھ، میخوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا، فی اعماد ممددہ، ان کو ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، فی اعماد، ستونوں کے ساتھ، ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ، آگ کے ستون ہوں گے، ان کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ آمدین سے مراد یعنی بیڑیاں ہیں، توک ہیں، ستون ہیں، جن میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔